الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بہت ہی پرمسرت دن یوم میلاد، اور میلاد بھی کس شخصیت کا، اس ہستی کی میلاد کا دن ہے کہ جس دن رسول اللہ خوش ہوئے، رسول کا خاندان خوش ہوا، حضرت زہرا و علی خوش ہوئے، تمام ائمہ خوش ہوئے اس دن. آج امام زمان عجل اللہ فرج الشریف اپنے جد بزرگوار کی ولادت کے دن یقیناً خوش ہیں، اور ہم سب بھی اس خوشی میں شریک ہیں. یفرحون لفرحنا، یہ حدیث جو ایک حقیقت ہے کہ شیعان علی علیہ السلام محبین اہل بیت انبیاء کے جو جس سے خلق ہوئے، جس خمیر سے، اسی خمیر کا حصہ تھے، اور اس کی بچی ہوئی مٹی سے شیعوں کو خلق کیا گیا. اور محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. اسی مٹی کی تاثیر ہے کہ جب اہل بیت پر کوئی غم ٹوٹ پڑے تو یہ غمگین ہوتے ہیں، اور جب خوشی کا دن آئے تو وہ مسرور ہوتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یقیناً عقیدت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں، عربوں میں، عجموں میں، ہر سرزمین پر جہاں بھی ماشاءاللہ محبین اہل بیت بستے ہیں وہ عقیدت رکھتے ہیں. عقیدت میں پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے ہے عقیدت کے اظہار میں. لیکن عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. حقیقت کیا ہے؟ اور عقیدت یعنی دل میں یہ اعتقاد رکھنا کہ امام کی ذات ہے، آپ کا خاندان سے تعلق ہے، اور آپ کیا ہے؟ عالم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں. جتنے بھی فضائل ہیں اس کے بارے میں دل و جان سے اس کو یقین کر لینا، معتقد ہونا، اس کو کہتے ہیں عقیدت. یہ تو ایک ابتدائی چیز ہے، یہ تو سٹارٹنگ ہے. بعد میں عقیدت کے بعد حقیقت کی طرف کیسے آیا جائے، یہ بہت اہم ہے. اگر ہم حقیقت سے عقیدت تک پہنچ جائیں، عقیدت سے حقیقت تک پہنچ جائیں، تو پھر ظہور امام جو ہے ممکن ہے. اگر ہم عقیدت میں پڑے رہیں، حقیقت تک نہ پہنچیں، حق تک نہ پہنچیں، تو ظہور امام ناممکن ہے. امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے کیا جملہ ہے؟ شہادت کے قریب ہیں، زخموں سے چور ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الہی رضاً برضائہ و تسلیما لامرہ. اے پروردگارا، تیری رضا سے میں حسین راضی ہوں، و تسلیما لامرہ، اور تیرے حکم کے سامنے میں حسین تسلیم ہوں. ٹھیک ہے، میں خون میں غلطہ ہوں، مجھ پر پتھر بھی پڑے، لیکن میں ابھی راضی ہوں اے خدا تجھ سے، اور میں تسلیم کی منزل پہ ہوں. یعنی میں لبیک کہنے والا ہوں، لبیک کہہ رہا ہوں. گویا کہ امر خدا ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، اتنا کہ جو حق کی خوف ہے وہ حق کی خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ تم ایمان والے ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یاد رکھو اے ایمان والو، تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے. عاقبت بخیری. بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھی زندگی کی، ایمان کے ساتھ زندگی کی، عاقبت ان کی بخیر نہیں تھی، شیطانی موت مرے،
خدا کی رضا کے ساتھ نہیں، خدا کے غضب کے ساتھ مرے۔ آیت کیا کہتی ہے سورہ آل عمران کی؟ اے ایمان والو، حق تقوی اختیار کرو، خوف خدا، وہ بھی صحیح درجے پر، حقیقی معنوں میں حق تقوی بجا لو، تمہاری موت ولا تموتن، تم نے مرنا نہیں، ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان کی موت مرو۔ خوب امام حسین علیہ السلام کے آخری جملہ اسی کا تو اعلان ہے کہ اے پروردگارا، جو تیرا حکم تھا وہی میں نے مانا ہے، اور آج حسین کس حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے؟ تسلیم کی منزل پر جا رہا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارے لیے اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھیں لیکن عملی میدان میں اگر ہم فیل ہوں تو وہی یہودیوں کا جو قصہ بھی دہرایا جا رہا ہے، جو ہمارا موضوع سخن ہے تفسیر میں، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ موسوی تھے وہ یہودی، کیا کہتے تھے؟ ہم موسوی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ تمہارے خیالات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں ہم حسینی ہیں عقیدت کی حد تک، لیکن عملی میدان میں ہم فیل ہوں، تسلیم کی منزل میں ہم فیل ہوں، لبیک کہنے کے میدان میں ہم پیچھے رہ جائیں، وہاں پہ ہم شیطان کو لبیک کہتا ہوا نظر آئے، گناہوں میں آلودہ ہوتے ہوئے نظر آئے، زبان ہماری نورانی نہ ہو، زبان ہماری گندی ہو جائے، زبان سے غیبتیں جاری ہوں، زبان سے جھوٹ جاری ہو، کانوں میں گانوں کی آوازیں آئیں اور اس کی عادت ہمیں پڑی ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو ہم تسلیم کی منزل پہ نہیں ہیں، کفر کی منزل پر ہے، کفر کی۔ یہی قرآن بیان فرما رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ یہودی جس مقام پر پہنچے ہیں وہ لعنت کے مستحق قرار پائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے حد تک تھا، لیکن عملی میدان میں بالکل الٹ، تحریف کرنے والے، چینج کرنے والے، تورات میں تبدیلی کرنے والے اپنے مفاد کے لیے، کتاب خدا کو چینج کرنے والے اپنے مفاد کے لیے۔ یہ تسلیم کی منزل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب ہو کتاب کو چینج کرنے کے در پہ ہوں، اہل کتاب ہو تورات کو چینج کرنے کے اپنے خواہشات کے مطابق اس کے پیچھے ہو؟ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ 80 نمبر آیت، 82 نمبر آیت، بلا، جی ہاں، من کسب سیئۃ، جو بھی گناہ کو کسب کرے، گناہ کو کسب کرے، گناہ کسبی ہے اس کا مطلب ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور جس کو اس کی خطا گھیر لے، گناہ کسب کرے، گناہ انجام دے اور خطائیں اس کو گھیر لے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ قرآن کا اعلان کہ یہ فارمولہ قرآنی ہے، قرآن کا قانون اور رول ہے، سب کے لیے ہے، ہر دین کے لیے ہے، چاہے وہ موسوی ہو، چاہے وہ عیسوی ہو، چاہے وہ محمدی ہو، سب کے لیے یہ ہے۔ جو بھی کسب سیئہ کرے، سیئہ یعنی گناہ، خطا، جو بھی خطا انجام دے، خطا کسب کرے اور یہ خطا اس کو گھیر لے، فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، اور جو بھی ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دے، وہ جنتی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن نے ان کی سوچ کو، جو ہمارا موضوع سخن ہے چند ہفتوں سے، وہ کیا ہے؟ خواہشات کے اوپر انہوں نے اپنے ایک نظریہ قائم کیا ہے، خواہشات کی بنا پر۔ خواہشات کیا ہے؟ کہ ہم سب سے اوپر ہیں، ہم سب سے برتر ہیں، ہم سب سے عالی قوم ہیں، ہمارے سے اوپر کوئی بھی قوم نہیں۔ یہودی سب سے عالی قوم ہے، برتر ہے، افضل ہے۔ ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی دلیل افضل ہونے کے اوپر؟ صرف خواہشات کی بنا پر۔ اس کے بارے میں نقطے بیان ہوئے۔ برتری کا سوچ، برتری کا نظریہ بغیر دلیل کے صرف خواہشات کی بنا پر قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ برتری کون سی برتری؟ سورہ مائدہ 18 نمبر آیت نے اس کو بیان کی ہے۔ قالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور مسیحیوں نے کیا کہا؟ ان کی گفتگو کیا تھی؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ انسان پہلے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد وہ بات کرتا ہے، بات کرنے کے بعد یہ ان کا نظریہ بن جاتا ہے، اور بعد میں جب پکے ہو جائیں تو عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وال ہے۔ اسی حالت میں تھے، پہلے انہوں نے بات کی، سوچا کہ ہم تو برتر ہیں، ہم تو سب سے مافوق ہیں ہر لحاظ سے، اس کے بعد ہی ان کا نظریہ بن گیا، اس کے بعد ان کا عقیدہ بن گیا۔ کیا عقیدہ تھا؟ قالت الیہود وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ برتری کے لیے جو انہوں نے عنوان پیش کیا وہ ہے، جو بات اور گفتگو جو انہوں نے پیش کی وہ ہے. ہم برتر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے ہم بیٹے ہیں، وہ احبائے اور ان کے محبوب ہیں. جس طرح بیٹے اور باپ میں رشتہ ہے اور بیٹا اولاد باپ کا محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، ہم بھی اللہ کے پیارے ہیں. ہم بھی اللہ کے پیارے ہیں. ہوا کیا، کچھ یہودی تھے، رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد گفتگو ہوئی. گفتگو میں رسول اللہ نے اسلام پیش کیا، نظریہ اسلام پیش کیا کہ یہ اسلام ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے یہ دین ہے، اس دین پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ایک نظام ہے، اس نظام پر چلنا پڑے گا. نہیں چلو گے تمہارے لیے عذاب الہی ہے. کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے خدا کی، قانون ہے اور رول ہے، آئین ہے. یہاں پر نظام الہی میں آنا پڑے گا. یہ نظام الہی ہے، رہبر رسول اللہ کی ذات میں ہوں، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، وہ نافرمانی کرے گا، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، اس کے لیے عذاب ہے. انہوں نے کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہو؟ نحن ابناء اللہ و احبائہ. یہاں پہ انہوں نے یہ بات پیش کی، قرآن نے کوڈ کیا کہ انہوں نے کیا کہا وہاں پر؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم محبوب خدا ہیں. اسی آیت میں قرآن نے جواب دیا، اگر تم محبوب خدا ہو، خدا کے بیٹے ہو، اور خاص تمہارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، تعلق خدا کے ساتھ ہے، تو قل، کہو، اے رسول ان سے کہو اس کے جواب میں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بس یہ بتاؤ کہ خدا تمہیں کیوں عذاب کرے گا اگر تم ایسے ہو تو؟ کیوں تمہیں عذاب کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. 80 نمبر آیت میں ہم نے اس کے بارے میں وضاحت کی کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے بالفرض تو چند دن کے لیے، 40 دن کے لیے. وہ 40 دن بھی کیوں؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن انہوں نے گوشالہ پرستی کی، بچھڑے کی پوجا کی. صرف اسی 40 دنوں کی مدت کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں. جائیں بھی تو 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں آزاد کر دیا جائے گا. خدا نے کیا کہا؟ اگر تم ابناء اللہ ہو، اگر تم خدا کے محبوب ہو، تو یہ 40 دن کی عذاب تمہارے لیے کیوں ہے؟ بات تو بڑی بہترین ہے نا. یہ تو دلیل دے خدا نے، اگر تم 40 دن کے لیے بھی اگر جا رہے ہو، یہ تو تمہاری فضیلت دی ہے. 40 دن کے لیے بھی تم جا رہے ہو، عذاب تو عذاب ہے نا. پھر محبوب کیسے ہوئے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو، سارے بشر کی طرح، ہر انسان کی طرح. تمہارے انہیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہیں. بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق، انہی مخلوقات میں سے جسے اللہ نے خلق کیا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے اللہ معاف کرے معاف فرمائے گا، جس کو عذاب دے اپنے قانون کے تحت اللہ اس کو عذاب دے گا. لہٰذا اس قانون سے تم مبرہ نہیں ہو، مستثنیٰ نہیں ہو، مستثنیٰ نہیں ہو تم. اب دیکھیں اللہ نے اس نظریے کو، اس عقیدے کو جو خیالات کی بنیاد پر آرزوؤں کے مطابق ہے، جس کے پیچھے کوئی حقیقت اور لاجک نہیں ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس کو منع کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے اس بات کے پیچھے دلیل نہیں ہے کہ تم جو ہے برتر ہو، ہر قوم سے اوپر ہو. تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا خدا سے رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں. ہر دین میں یہ حقیقت موجود ہے، ہر دین میں، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلام ہو. اسلام میں بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برتر ہوں، کیونکہ دین اسلام دین حقیقی عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اسلام دین ہے. میں مسلمان ہوں بس میں برتر ہوں، حق نہیں ہے کسی کو کہنے کی، حق نہیں ہے کسی کو کہنے کی، کیونکہ اسلام دین خدا ہے، باقی سارے منسوخ ہو چکے ہیں. بس میں افضلیت رکھتا ہوں، میں برتری رکھتا ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن نے جنگ احد میں جب شکست کھائے مسلمانوں نے،
وہاں پہ ایک آیت نازل ہوئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لفظ آئے کہ تم برتر ہو، تم عالی ہو، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں اور اس کے آگے دیں خدا کیا فرما رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، سستی مت کرنا، کم ہمتی مت کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی تم نے نہیں، غمگین بھی تم نے نہیں ہونا، انتم العالون، ہاں خدا کے نزدیک تم عالی ہو، برتر ہو. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر مومنیت میں تم پکے ہو تو، عقیدت میں اگر تم پکے ہو تو پھر تم اعلون ہو، اعلیٰ ہو، وگرنہ تمہارا اعلیٰ جو اعلیٰ ہونا، برتر ہونا اور اس کا یہ جو دعویٰ تم کرنا چاہتے ہو یہ غلط ہے. دعویٰ نہیں کر سکتے ہو، دعویٰ بغیر دلیل کے بغیر عمل کے جو ہے جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. تمہارے اندر اگر سستی نہ ہو، تم چست ہو اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار کے اندر، پھر بھی تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ میں اعلیٰ ہوں. پھر بھی تمہارے اندر ممکن ہے خطا موجود ہو، پھر بھی تمہارا خوف اور رجا. اسی لیے نا کہ ایک انسان مومن نے خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، دونوں ہو. اگر انسان بے خوف ہو تو انسان جری بن جاتا ہے، اگر انسان 100% اگر امید سے انسان متکبر بن جاتا ہے. دونوں ممنوع ہے. پھر یہ کہتا ہے میرا جیسا کوئی نہیں ہے، میں تو نماز شب پڑھنے والا ہوں، میرے سے آگے کون ہوگا، میں تو نماز باجماعت میں شرکت کرتا ہوں، مسجد میں ہر 5 وقت کی نماز وہاں پڑھتا ہوں، میرے سے زیادہ عالی کون ہوگا. خداوند متعال نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہارے اندر وہ خوف بھی ہونا چاہیے. ممکن ہے تمہارا کردار برا ہو، تمہاری سوچ جو ہے وہ بری ہو، تمہارے اندر کوتاہی ہو، تمہارے اندر سستی آ چکی ہو. خبردار یہ تمہارے ذہن میں تکبر نہ آئے کہ میں بڑا ہوں، یہ ہو تو پھر تمہارا کیا ہوگا، انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوگا. اس کا مطلب ہے تمہارا نظریہ انہی کا نظریہ ہے. تمہارے اندر ایک تکبر پیدا ہوا ہے. اگر افراد میں تکبر پیدا ہو کہ میں عالی ہوں، پھر یہ پھیلتا جائے اور معاشرے کو گھیر لے، وہ صاحب مکتب سارے اس کے اندر آ جائیں، تو وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے. اور آج یہود نے صہیونزم کا جو ابتدا ہوئی ہے اور اس کے بعد صہیونسٹ ایک گروپ بنا اور اسرائیل بنا، اور اسرائیل نے پوری سرزمین کو، دنیا کو اپنے اقتصادی طور پر گرفت میں لے لیا ہے. پوری دنیا حتیٰ کہ امریکہ، حتیٰ کہ برطانیہ ان کے گرفت میں ہے، آپ کے عرب ملک ان کے گرفت میں ہے. اس کے پیچھے وہی نظریہ ہے کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہر چیز ہماری ہے، مال کے حقدار ہم ہیں، ہم برتر ہیں، اقتصادی طور پر پاورفل ہیں وہ. اسی لیے کہتے ہیں اب زمین، سرزمین بھی ہماری ہے. فلسطین ہمارا ہے، عراق ہمارا ہے، شام ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. اسی منفی نظریے اور عقیدے کی وجہ سے کہ آج انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. آج کسی حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے، خرید لیتے ہیں، نظام چینج کر دیتے ہیں، گرا دیتے اس نظام کو، حکومت کو گرا دیتے ہیں. اس کے پیچھے یہی نظریہ ہے. فرمایا کوئی بھی قوم اور اس کے افراد مکتب ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر اگر یہ تکبر آ جائے، احساس برتری آ جائے بغیر دلیل کے، مومن بھی نہیں ہے، خطائیں بھی کر رہے ہیں، نظریے سے بھی پھرے ہوئے، منحرف بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم عالی ہیں، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے. 82 نمبر آیت میں بلا فوراً جواب دیا. دیکھیں قرآن پچھلی اب آیت میں بھی آپ دیکھیں، قرآن مجید نے اس کا جو لحن ہے آیت کا، فوراً جب بھی انحراف آئے فوراً جواب دو، چپ نہیں رہنا. جہاں پہ بھی انحراف آئے، جہاں پہ بھی آپ کے دین کو چینج کیا جا رہا ہو، جہاں پر بھی منحرف کیا جا رہا ہو، آپ کے نظریے پہ حملہ آور ہو رہے ہو، تو فوراً جواب دو. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ آگ، جہنم کی آگ نہیں چھو گی مگر چند دن. قل، کہہ دو اے رسول، فوراً جواب دو. خبردار یہاں پہ ساکت نہیں رہنا، سکوت اختیار نہیں کرنا، یہاں پہ فوراً رد عمل کے اظہار کرنا ہے. اگر تم نے خدا سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، وہاں پہ بھی جواب دیا. اب یہاں پہ دیکھیں بلا من کسب، تم کہتے تم برتر ہو، جہنم تمہارے پر حرام، آگ تمہارے پر حرام، آگ میں تم داخل نہیں ہوگے بھی 40 دن کے لیے، چند دنوں کے لیے. بلا، نہیں یہ نہیں ہے. فوراً جواب من کسب سیئۃ، جواب اس کا یہ کہ جو بھی کوئی گناہ
کسب کرے اور خطا اس کو گھیر لے، وہ خطاؤں کے دلدل میں اگر چلا جائے، جہنم اس کے لیے پھر بھی حرام ہے۔ دیکھ لیا آپ نے جواب قرآن کیا ہے نظریے کے مقابلے میں، بلا من کسب سیئۃ، تمہارا عقیدہ بالکل غلط ہے، تمہارا نظریہ بالکل غلط ہے، تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قانون ہے، خدا کے لیے قانون ہے، خدا نے قانون بنائے، نظام بنائے، دینی نظام بنائے، شرعی نظام بنائے، اقتصادی نظام بنائے، معاشی نظام بنائے، سیاسی نظام بنائے، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے۔ اس سے پیچھے ہٹو گے تو تم گناہ گار ہو، مجرم ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو بھی سیئہ کسب کرے، اس پہ تھوڑی سی غور کیجئے گا، جو بھی خطا گناہ کسب کرے، کسب کرے کہاں ہوتا ہے؟ کاسب کسے کہا جاتا ہے؟ کمائی کرنے والے کو، کاسب کمائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ایک معاملہ کیا جاتا ہے، معاملے میں جب آپ کوئی تجارت کرتے ہیں، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع دیکھا جاتا ہے، سود دیکھا جاتا ہے، فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ہے کہ جو کاروبار کرے اور وہ فائدہ نہ دیکھے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کاروبار، ایسا معاملہ؟ کسبہ کا لفظ ہے، کاسب کمائی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، من کسب سیئۃ، جو بھی گناہ کسب کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے سود دیکھ رہا ہے، سود یعنی فائدہ دیکھ رہا ہے، منفعت دیکھ رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرے وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے، یہ انسان غافل ہوتا ہے، اسی غفلت میں وہ فائدہ لے رہا ہوتا ہے۔ فائدہ ممکن ہے لذت شہوت ہو، فائدہ ممکن ہے حرام مال کا فائدہ ہو، فائدہ ممکن ہے رشوت کی صورت میں ہو، فائدہ ممکن ہے سود کی صورت میں ہو، فائدہ بہت سے شکلوں میں ہو، فائدہ کسی کی شخصیت کشی کے لیے غیبت کر رہا ہو، یہ فائدے ہیں نا، یہ تو ظاہری فائدہ ہی ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ فلان کو گرانا ہے، وہ میرا، اس نے یہ کیا تھا میں بھی اس کو یہ کروں گا۔ تہمت، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کے خلاف جھوٹ باندھوں گا۔ فائدہ، ہر گناہ کے پیچھے یا لذت ہے، یا لذت شکم ہے، یا لذت جنسی ہے، یا لذت مال ہے، فائدے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ کسبہ کا لفظ اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی گناہ کرے گا، وہ گویا کہ اس خطا کو، اس گناہ کو کسب کر رہا ہوگا۔ کسب کر رہا ہوگا سے مراد یعنی فائدہ دیکھ رہا ہوگا، فائدہ دیکھ رہا ہوگا، یعنی فائدہ دیکھنے سے مراد جاہل نہیں ہوگا۔ وہ اس گناہ کے کرتے وقت اگر وہ جاہل نہیں ہے، یقیناً جو فائدہ دیکھ رہا ہے وہ جاہل تھوڑا ہے، یقیناً وہ اگر گناہ کر رہا ہے اور قصب گناہ کر رہا ہے تو وہاں پہ جبر کا شکار تھوڑا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے، جاہل ہو، بھول گیا ہو، جبر کے لیے، تو اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن یہاں پہ کسبہ کا لفظ ہے، یعنی اس نے اگر کوئی گناہ کیا ہو اور گناہ بھی لذت کے حصول کے لیے ہو، جانتا بھی ہو، عالم بھی ہو، جہل نہیں ہے، غفلت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس سٹیج پر پہنچے کہ وہ پورے وہ خطائیں اس کو گھیر لیں، گھیرنے کے بعد مجسم خطا بن جائے، مجسم خطا بن جائے، مجسم خطا۔ حالتیں ہیں، انسان سوچتا ہے کسی گناہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد سوچنے کے بعد وہ کرتا ہے، جب وہ کرتا ہے تو اس کی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالت جب پیدا ہوتی ہے، جب اس کے بعد جب وہ تکرار کرتا ہے، بار بار وہ گناہ انجام دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ مجسم گناہ بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے۔ جو بھی اس کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو کرپٹ ہے، یہ تو بے حیا ہے، یہ تو بے شرم ہے۔ وہ مشہور ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر اپنے گناہوں کے تکرار کی وجہ سے۔ تکرار کرتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے، بار بار اس گناہ کو انجام دیتا ہے، انجام دینے کے بعد اس کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسی گناہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بیان فرما رہے بلا من کسب سیئۃ، ہاں جو بھی سیئہ یعنی خطا کو کسب کرتا ہے، کماتا ہے، انجام دیتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، منفعت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ احاطت گھیر لیتا ہے بھی اس کو، اس کی خطائیں، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، 40 دن کیوں، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ 40 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 100 دن نہیں، کوئی چکر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے
شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، دین موسوی کی خلاف ورزی کی ہے، دین محمدی کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، اور اتنا تم نے خلاف ورزی کی ہے کہ تم نے عمدن یہ گناہ انجام دیے، اور اتنا انجام دیے کہ تم اس خطا کے دلدل میں تم گر کر مجسم خطا بن گئے ہو۔ تمہاری شناخت اب کیا ہے؟ مجرم ہے، تمہاری شناخت کرپٹ ہونا ہے، تمہاری شناخت قاتل ہونا ہے، تمہاری شناخت بے حیا اور بے غیرت ہونا ہے۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں سے رہیں گے صرف چند دن کے لیے۔ یا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یہ دعویٰ ہے بغیر دلیل کے، نہ صرف دلیل بلکہ اس کے برعکس دلیل موجود ہے کہ تم کیسے محبوب ہو سکتے ہو اس خدا کے، اس پدر کے۔ وہ جو پدر ہے جس کے بارے میں انہوں نے دلیل دی ہے کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ محبت کا ہوتا ہے، باپ بھی تو آگ کیا کرتا ہے، باپ کی بھی نافرمانی ہو تو باپ بخشتا تھوڑا ہے، وہ تو نکال دیتے گھر سے۔ قانون ہے، ہر جگہ پہ قانون ہے، اس کی عزت ہے، اس کے احترام ہے۔ اس کے احترام کو خیال نہیں رکھو گے تو وہ نکال دے گا، وہ آگ کر دے گا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا، تمہیں محروم کر دے گا اپنے ارث سے۔ تو یہاں پہ بھی یہ خداوند متعال نے ریڈ لائنز مقرر کیے ہیں، گرین لائنز مقرر کیے ہیں، یلو لائنز مقرر کیے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے یلو لائنز کو کراس کیے، توبہ ہے اس کے لیے، بخشش ہے اس کے لیے، واپس آ سکتے ہو۔ لیکن ریڈ لائن بار بار کراس کر رہے ہو، اس کے بعد کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم خدا کے محبوب ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، مضبوط ایمان کے مالک ہیں، اور ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ عمل صالح میں کامیاب ہیں، ان کے لیے جہنم کا تصور بھی ممنوع ہے۔ تصور جہنم ممنوع ہے ان کے لیے، جنت تو بنی ان کے لیے ہے، بہشت اور جنت ان کے لیے بنی ہے، وہاں پہ جو ہو رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہے، غلمان ان کی خدمت کے لیے، نہریں دودھ کی ان کی خدمت کے لیے، فروٹس اور میوے ان کی خدمت کے لیے، سائے ان کی خدمت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کی ہے، وہ پوٹینشیل اپنے اندر پیدا کی ہے، انسان بنے ہیں۔ جو انسان ہے اس کے لیے جنت ہے، جو حیوان ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ جو بھی وہ دعویٰ کریں گے غلط ہے، محبوب خدا نہیں ہے، دشمن خدا ہے، دشمن خدا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ دشمن ہے جو دین خدا، نظام خدا کی پیروی نہ کرے، اپوزٹ چلے، اور وہ کہیں ہم محبوب خدا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت، ہمارے امام حسین علیہ السلام کے نام پر کتنے ایسے بدعتیں جو انجام دی جا رہی ہیں پورے دنیا میں، سارے خیالاتی ہیں، وہمی ہیں، سارے، پیچھے کوئی حقیقت نہیں اس کے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے اجر کے بھی مستحق قرار پاتے ہیں، ہم تو بہشتی ہوں گے کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں ان کے عشق اور محبت میں۔ پہلے دیکھو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی خواہش اور شوق ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کا دل نے کہا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک ہے، دین نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، امام نے کہا ہے، کسی امام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کسی نے بھی نہیں کیا، وہ کسی نے بھی نہیں، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ محبت میں ہوتا ہے۔ محبت آیا امام زمان سے زیادہ محبت، علی مرتضیٰ سے زیادہ محبت ہے امام حسین سے، امام زین العابدین سے زیادہ محبت تمہارے اندر ہے، ان سے زیادہ محبت رکھتے ہو، امام باقر علیہ السلام سے زیادہ، وہ جو وہاں موجود تھے، شاہد تھے، ان سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ پروردگار عالم نے قانون ہمارے سامنے پیش کیا کہ خبردار، خیالاتی مت ہونا، اپنے خواہشوں کا اسیر مت ہونا، منحرف ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ ہماری خواہشیں دین کے تابع ہونا چاہیے، یعنی ہماری خواہشوں کی بنیاد دینی معیارات کے مطابق ہو، قرآنی معیارات کے مطابق ہو، قانون قرآن کے مطابق ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قانون سورہ شمس نے پیش کیا اس نفس کو، اس خواہشات کے اڈے کو، جہاں پہ خواہشات جنم لیا کرتی ہیں، ان خواہشات کو، جو سمندر ہے خواہشات کا، اس کو
منظم کرنے کی ضرورت ہے. اچھے خواہشات کو اپناؤ، برے خواہشات کو دور کرو. اچھے خواہشات کے لیے پیمانہ قرآن ہے اور سیرت محمد و آل محمد ہے. جب آپ کو کوئی عمل سیرت میں نہ ملے اور قرآن میں نہ ملے، اس کو چھوڑ دو. بہشتی بن جائیں گے، جنتی بن جائیں گے، حسینی بن جائیں گے. اگر آپ لیں گے نہ سیرت میں اس کا کوئی تصور ہے نہ قرآن میں ہے، خوب خطرہ ہے. یہاں پر انحراف کا خطرہ ہے، بدعتوں کا خطرہ ہے. اور جہاں پہ انحرافات ہوں اور بدعتیں ایجاد ہوں، مذہب کے لیے خطرہ ہے، دین کے لیے خطرہ ہے. دین خطرے میں چلا جاتا ہے، پھر دشمنوں کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگارہ ایک دعا کر لوں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری اس کاوش کو بطور احسن قبول فرمائے. اس کے اجر و ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء اولیاء شہداء کی طرف. پروردگار ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے.